برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ایک بار پھر لندن ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ ان کو مزید ٹائم دیا جائے تاکہ وہ شہباز شریف کے خلاف جو ایویڈنس ہے اس کو گیدر کر سکیں اور کورٹ میں جمع کرا سکیں۔ یہ اب 5ویں بار ہو رہا ہے کہ جو ڈیلی میل نے ڈیڈ لائن مس کی ہے، اور جو انہوں نے شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران کے خلاف جو کیس چل رہا ہے، ڈیفیمیشن کا جو کیس لندن ہائی کورٹ کے سامنے ہے، اس میں 5ویں بار اب ڈیلی میل نے یہ ڈیڈ لائن مس کی اور وہ ایویڈنس جمع نہیں کرا سکے ہیں۔ ڈیلی میل نے جو درخواست کی تھی کورٹ سے، ہمیں جو کورٹ کے ذرائع کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے اور جو ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھے ہیں، ڈیلی میل میں اس نے درخواست کی تھی کہ ان کو ٹائم دیا جائے تقریباً 4 مہینے کا، تاکہ وہ پاکستان سے وہ ایویڈنس وہ لا سکیں، وٹنسز کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ جمع کر سکیں، جو کہ ڈیلی میل کا خیال ہے کہ وہ ان کا شہباز شریف کے کیس میں ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں گی۔ جو اس میں جو اپلیکیشن انہوں نے جج کے سامنے رکھی، اس میں ڈیلی میل کے وکلاء نے یہ کہا ہے کہ جو کووڈ-19 لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور پینڈیمک کی وجہ سے ان کو جو مختلف وٹنسز ہیں پاکستان میں، ان تک ایکسیس کرنے میں ان کو مشکلات پیش آئی ہیں، اور یہ کہ وہ ابھی تک وہ والا جو ریکوائرڈ ایویڈنس ہے وہ جمع نہیں کر سکے، اور یہ کہ ان کو آخری بار ٹائم دیا جائے کہ یہ ایویڈنس جو وہ کورٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کورٹ کے سامنے لا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت تقریباً آج سے 1.25 سال پہلے کی بات ہے، جب ڈیوڈ روز نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ایویڈنس ان کے پاس آلریڈی ہے اور وہ بہت جلد ہالیڈیز ختم کرنے کے بعد جا کر وہ ایویڈنس کورٹ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ڈیلی میل وہ جو ایویڈنس جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے پاس ہے، وہ ایویڈنس ابھی تک کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس میں جو اپلیکیشن جو کورٹ کے سامنے رکھی گئی، اس میں یہ اپلیکیشن میں دونوں جو پارٹی جو کلیمنٹس ہیں، جس میں شہباز شریف اور ان کے داماد علی عمران ہیں، ان کے وکلاء کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ان کو اپروچ کیا گیا۔ اس میں جو شہباز شریف کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے اس اپلیکیشن سے انہوں نے اگری کر لیا، چونکہ قانون یہی ہے کہ اگر اس طرح اپلیکیشن دی جائے جج کے سامنے، اس سے پہلے جتنی بھی جو ٹائم ڈیلی میل نے لیا وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، جو وکلاء کی جو تھی شہباز شریف کے وکلاء اور جو ڈیلی میل کے ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ اور ڈیوڈ روز کے جو وکلاء ہیں، ان کے درمیان یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تھی۔ لیکن اب کی بار چونکہ شہباز شریف کے وکلاء اور علی عمران کی جو وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اب ڈیلی میل کو مزید ٹائم نہیں دیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً اب 3 مہینے ہونے کو ہیں جب یہاں پر لندن ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا، میننگ ٹرائل ہوا تھا، اور جس میننگ ٹرائل کے وقت جج نے ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی کہ ڈیلی میل ایک ٹائم لائن سیٹ کیا تھا کہ 26 مارچ 2021 تک ڈیلی میل اب ایویڈنس جمع کرائے، اور ڈیلی میل نے اس وقت کہا تھا کہ وہ ایویڈنس جمع کرائیں گے، لیکن 26 مارچ کی جب ڈیڈ لائن پہنچی، اس کو ڈیلی میل نے مس کیا، اور پھر کورٹ کو انہوں نے بتایا کہ ان کو اب تقریباً مزید 4 مہینے چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اس کے مطابق دونوں جو شہباز شریف اور علی عمران کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے اب ڈیلی میل سے اگری کیا ہے کہ وہ ان کو اب 2 مہینے تک کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پر جو علی عمران کے جو وکلاء ہیں، انہوں نے ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لی ہے شہباز شریف کے وکلاء کے اب مقابلے میں، اور اس میں علی عمران کے وکلاء نے یہ کہا ہے کہ جس قسم کا ایویڈنس ڈیلی میل شہباز شریف کے خلاف ڈھونڈ رہا ہے، وہ ایویڈنس جو علی عمران کے اوپر جو ایلیگیشنز کی نیچر ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور یہ کہ یہ بہت زیادتی ہے کہ ڈیلی میل انسٹنٹ کے آ کر جو ٹروتھ کے اوپر جو ان کا پورا آرٹیکل بیس تھا، آ کر اس کو ڈیفینڈ کرے اور ٹروتھ کی بیس پر ایویڈنس پیش کرے، وہ ایک بار پھر بہانوں سے کام لے کر انہوں نے کورٹ سے مزید ٹائم مانگا ہے، لیکن بائی لا ان کو اس جو ڈیلی میل کی جو اپلیکیشن تھی اس سے ان کو اگری کرنا تھا۔ اب ڈیلی میل کے پاس اب 2 مہینے کا وقت، اور اس 2 مہینے کے اندر ان کو یہ جو ایویڈنس ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد ڈیلی میل کے لیے مزید اس حوالے سے ٹائم لینا بہت مشکل ہوگا، چونکہ اس کیس کو اب شروع ہوئے ہوئے اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور یہ سٹیج اب ٹرائل کی طرف جا رہا، اور جو جج ہیں انہوں نے اب باقاعدہ طور پر اس کا ایک روڈ میپ سیٹ کیا، اور یہ روڈ میپ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرائل آج سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے جب لندن ہائی کورٹ میں جو ڈیفیمیشن کا جو میننگ ٹرائل ہے، اس کے دوران بہت ہی جو وہاں پر جو جج نے بڑے ڈیمننگ کامنٹس دیے تھے، اور اس میں انہوں نے ڈیلی میل کو واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ان کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ شہباز شریف کے اوپر جو انہوں نے کرپشن، منی لانڈرنگ اور جو خردبت کے جو الزامات لگائے ہیں، وہ ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ان کو اب ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیسے کیا۔ یہ وہی ہیئرنگ ہے جس میں ڈیلی میل کے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے
جو بہت سارے جو الزامات ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ان کے پاس ثبوت موجود نہیں ہے، اور یہ کہ انہوں نے شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ، کک بیکس اور کرپشن کے الزامات نہیں لگائے۔ اس پر جج نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر تو وہ سارے الزامات نہیں تھے تو تقریباً 60 سے 70 کے درمیان جو مختلف اس طرح کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو کرپشن کی سجیشنز تھی وہ پھر سارا کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جج نے پھر یہ ڈٹرمن کیا تھا کہ پورا جو آرٹیکل تھا وہ شہباز شریف کے حوالے سے وہ تھرو آؤٹ جو آرٹیکل ہے وہ چیز لیول 1 تھا، یعنی کلاس 1 چیز لیول 1 کی ان کی ڈیفامیشن ہوئی ہے، نہ یہ کہ چیز لیول 2 یا چیز لیول 3، یعنی ہائیسٹ فارم آف جو ڈیفامیشن ہے جو جج نے کہا تھا کہ وہ یہ شہباز شریف کے کیس میں۔ عمران علی یوسف کے کیس میں جو ان کے داماد ہیں ان کے حوالے سے کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو دو ایسے جو ایریاز ہیں جن میں ان کی چیز لیول 1 کی ڈیفامیشن ہے، جبکہ ایک ایریا ہے جس میں چیز لیول 2 ہے۔ اس پہ کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اب ڈیلی میل کے جو سارے الزامات ہیں، چونکہ ڈیلی میل کا ڈیفنس یہ ہے کہ انہوں نے سچ بولا، اور اگر ٹروتھ ہے تو ٹروتھ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایویڈنس ہونا چاہیے، اور یہ وہ سارے الزامات ہیں جو کورٹ میں جو پاکستانی بہت سارے رپورٹرز نے اس وقت کورٹ کو اٹینڈ کیا تھا ان کے سامنے اس وقت ڈیلی میل کے وکلاء نے ان الزامات سے پیچھے یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے تھے کہ اس حوالے سے کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور یہ کہ وہ سجیسٹ بھی نہیں کر رہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے اور کک بیکس شہباز شریف کی اور علی عمران کی، خاص طور پر شہباز شریف کی انوالومنٹ رہی ہے، اور یہی شہباز شریف کے وکلاء کا بھی اس وقت یہی سٹانس تھا کہ اس حوالے سے ڈیلی میل نے بہت سیریس ڈیفامیشن کی ہے، فالس ایلیگیشن لگائے ہیں، اور یہ کہ اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ علی عمران کے وکلاء نے اس حوالے سے ان کا سٹانس اس وقت یہ تھا، اور وہ اب بھی ان کا یہی ہے کہ جو ڈیلی میل نے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کا جو پیسہ کھایا ہے اس میں کرپشن کی ہے، ان کا یہ سٹانس ہے کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں، اور جس ٹرانزیکشن کی جو ارا کی جو فنڈنگ کی جس ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہ جو پنجاب کے اس وقت جو بیوروکریٹ تھے، جو ارتھکویک ری ہیبلیٹیشن اتھارٹی کے جو اس وقت سینئر بیوروکریٹ تھے، ان کے ساتھ ٹرانزیکشن ضرور کی تھی، لیکن وہ اس حوالے سے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ انہوں نے پیسہ اس حوالے سے کرپشن سے کمایا، چونکہ وہاں پر کوئی بھی جب بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو اس کو جو سورس آف جو فنڈنگ ہے اس کو جا کر تلاش نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس ہیئرنگ سے بہت پہلے بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، جس میں ڈیلی میل نے یہ پروپوز کیا تھا کہ جب تک شہباز شریف کے جو کرنٹلی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات اور جو کیسز چل رہے ہیں، جب تک ان کیسز کا مکمل طور پر جو سپریم کورٹ کی حد تک جب تک فیصلے اور اپیلز کلیئر نہیں ہو جاتی اور فائنل ڈٹرمنیشن جو ورڈکٹس ہیں وہ نہیں آ جاتے، اس وقت تک اس پورے کیس کو سٹے کیا جائے، جس سے انیشیلی جو دونوں سائڈز کی نیگوسیشن ہوئی، اور پھر جب شہباز شریف کی ٹیم نے بہت سخت شرائط رکھی اور اس کے بعد یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ اب ڈیلی میل نے تقریباً جو 26 مارچ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو مس کیا ہے، اور اس میں اب انہوں نے کورٹ سے مزید ٹائم مانگا ہے، لیکن اب کہا یہ گیا جو ہمارے ذرائع کے مطابق ڈیلی میل کا یہ کہنا ہے، ان کے وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ وہ تقریباً 150 سے 200 مختلف وٹنسز ہیں جن کو انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ان کو اس سے پہلے اس حوالے سے بہت مشکل پیش آئی ہے۔ اب اگلے دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے میں ڈیلی میل کیا وہ پاکستان سے اس حوالے سے ان کو وہیں سے کوئی وکلاء کی ٹیم ہائر کریں گے جو وٹنسز کو جو ایویڈنس گیدرنگ کے لیے ان سے انٹرویوز کریں گے، یا اس حوالے سے ان کے پاس جو پاکستان سے جن لوگوں نے اس سے پہلے ان سے جو مختلف اس حوالے سے کوآپریٹ کیا، کیا وہ ان کو کچھ ایویڈنس بھیجتے ہیں، اس حوالے سے ابھی تک ڈیلی میل کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ابھی تک جو ڈیلی میل کی طرف سے اتنا لمبا جو ڈیلے سامنے آیا ہے اس میں ایک بات تو بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ڈیلی میل کو جس طرح کی جو جج نے، جو لندن ہائی کورٹ کے جج نے جس جو ٹائپ کا اور جس قسم کا ان سے ایویڈنس مانگا ہے، ڈیلی میل کو یہ بات یقینی ہے کہ اس قسم کا ایویڈنس جمع کرتے ہوئے بہت زیادہ اب مشکل پیش آ رہی ہے۔